بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ رمضان میں نیکیاں اعمال صالح سمیٹنے کے لیے جہاں دن کو روزہ فرض ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا، ان الفاظ کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی طرح رات کی نماز تراویح، خاص کر کے قیام اللیل جو حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سنت مؤکدہ ہے جن کا تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو روزہ فرض کیا ہے اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے، یعنی فرض کے علاوہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بلکہ آپ نے 3 راتیں رات کے قیام کا اہتمام فرمایا. آپ نے باقاعدگی سے نماز تراویح تو نہیں پڑھائی، لیکن آپ نے 3 راتیں عبادات کا اہتمام کیا. باقاعدگی سے اس تراویح کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جب آپ خلیفہ مسلمین تھے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا میں دیکھا کہ صحابہ جو ہے الگ الگ عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ طریقہ پسند آیا کہ الگ الگ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں یا چھوٹے چھوٹے گروہ بن کر کے جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں نہ ایک امام کے اقتداء میں انہیں جمع کیا جائے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو خوبصورت قرآن پڑھنے والے تھے، ان کی ابتداء میں سب کو جمع کیا، وہ امام بنے نماز تراویح کے. اور آپ نے پھر اس عمل کو پسند کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بہترین بدعت ہے. تو گویا کہ نماز تراویح 20 رکعات کی صورت میں امام کی ابتداء میں پورا قرآن پڑھنا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر لازم ہے کہ میرا طریقہ بھی اپناؤ، میرے اسوہ حسنہ بھی اختیار کرو، اور جو میرے خلفاء راشدین ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، فرمایا ان کا طریقہ بھی اپناؤ. پھر صحابہ موجود تھے، سب نے باقاعدگی سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتداء میں نماز پڑھی. تو گویا کہ اجماع صحابہ بن گیا اور رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان کا عظیم مہینہ دکھا دیا ہے، زندگی کی چند سانسیں عطا فرما دی، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. تو پھر نماز تراویح کا اہتمام کریں. رات کا قیام ویسی ہی عظیم عبادت ہے، چاہے وہ نوافل کی صورت میں ہو، نماز تہجد ہے، چاہے ویسی نوافل ہیں، چاہے سونے سے پہلے ہو یا سونے کے بعد ہو. قیام جسے کہا جاتا ہے رات کا قیام، یہ خود جو ہے عظیم عبادت ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث مقدسہ میں بھی ہے. تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ رات کے قیام کی کیا اہمیت ہے، اور پھر خاص کر کے یہ قیام ماہ رمضان میں ہمیں میسر آ جائے، اور وہ بھی امام کے ابتداء میں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور لوگوں کا ایک ہجوم ہو، مسجد میں ہو، امام کے ابتداء میں ہو، اور لوگوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھی جا رہی ہو، تو اس کی برکات، اور وہ بھی ماہ رمضان جیسے عظیم مہینے میں جہاں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس کی برکات کتنا ہوں گی اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس حوالے سے چند حدیث. تو رات کا قیام جو ہے علماء بیان کرتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا تعارف کرواتا ہے، جسے عباد الرحمن کہا گیا ہے سورہ فرقان میں. رحمان کے بندے اتنا عظیم اعزاز ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، یعنی رحمان کے بندے. ایک ہوتا ہے شیطان کے بندے، شیطان کے پیچھے چلنے والے، یہ ہے رحمان کے بندے.
تو اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے یہ بھی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ جن کی راتیں یا تو سجدے میں گزرتے ہیں یا قیام، یعنی نماز ادا کرتے ہوئے. جو نماز تراویح پڑھنے والا ہے کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی تشہد میں ہے، تو گویا کہ یہ عمل جو ہے بڑا عظیم عمل ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، خوبیاں بیان کر رہا ہے جو اس خوبی کے حامل ہیں. جیسا کہ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخرین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہی جو پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، جنت کے باغوں میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ وہ کن خوبیوں کے حامل ہیں. فرمایا کہ جب رات کی گھڑی آتی ہے تو پھر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جاگتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں. اسی طرح فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جن کے پہلو جو ہے وہ بستر سے الگ ہوتے ہیں اور یاد الہی مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں خوف رکھتے ہوئے اور اللہ کی رحمت کی تمام اور امید رکھتے ہوئے. اسی طرح فرمایا امن وقانت عن الليل ساجد وقائم يرجو رحمت ربه، فرمایا کہ وہ لوگ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہے آخرت سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ کیا وہ برابر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو کچھ بھی نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور پھر فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے اور رات کا قیام ہے. تو اس لیے رات کا اہتمام جو ہے کرنا چاہیے. اس کی برکات کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کے درجات بھی بلند ہوں گے جو رات کا قیام کرتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها لمن اطاب القلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. فرمایا کہ جنت میں ایسے ایسے محلات ہوں گے، ایسے ایسے محلات کہ جو باہر والا جو ہے اندر والے حصے کو دیکھ سکے گا، یعنی اندر سے جو ہے وہ نظر آئے گا، اتنی خوبصورت ہوں گے، اور اندر سے باہر والا حصہ جو ہے نظر آئے گا، یعنی اتنی خوبصورت عظیم شان جو ہے محلات ہوں گے. اور میں کسے ملیں گے؟ جس کی گفتگو میں جو ہے وہ عمدگی ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھے سلیقے سے بات کرتا ہے، لڑتا نہیں ہے، جھگڑتا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا. اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، غربا فقراء کی مدد کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے. اور پھر فرمایا کہ رات کا قیام کرتا ہے، رات کو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے جب کہ لوگ اپنے بستر پر ہوتے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے کیا فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. فرمایا لوگوں سلام کام کرو، ہر ایک سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر جو ہے کھانا کھلاؤ، غربا فقراء مساکین رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ. اور پھر فرمایا کہ رات کی نماز پڑھو جب کہ لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں. فرمایا جب یہ کام تم کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ جو ہے جہاں جنت کو حصول ملتا ہے ایسے شخص جو ہے پھر دوزخ کی آگ سے بچ جاتا ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ عذاب دوزخ سے بچ کر کے جنت کا جو ہے مقیم بنے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ خواب دیکھتے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، سوئے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر سوئے ہوئے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، انہیں پکڑ کر کے جو ہے دوزخ کی آگ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. اور پھر ان میں سے ایک کہتا ہے اعوذ باللہ من النار، آپ جو ہے کہنے لگے اعوذ باللہ من النار، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دوزخ کی آگ سے. فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایک اور فرشتہ جو ہے ملا
تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، فرمایا کہ عبداللہ جو ہے کتنا اچھا آدمی ہے اگر وہ رات کو قیام کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر جو ہے رات کا قیام فرمائے وہ کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو جو ہے قیام کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے بات کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں، بات واضح ہے کہ جو شخص رات کا قیام کرتا ہے دوزخ کی آگ سے بچ جاتا ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی خوف اور پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلاف کا طریقہ ہے رات کا قیام علیکم قیام اللیل فانہ داب الصالحین قبلکم وقربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم۔ فرمایا کہ لوگوں تم پر لازم ہے رات کا قیام کرنا، کیونکہ یہ اسلاف کا طریقہ ہے جو تم سے پہلے سارے گزرے ان کا طریقہ یہی رہا ہے۔ فرماتے قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے، اگر بندہ اپنا رب کو قرب چاہتا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر فرماتے اس سے گناہ مٹتے ہیں اور انسان برائیوں سے بھی بچتا ہے۔ گویا کہ رات کا قیام جو ہے انسان کو گناہوں سے برائیوں سے بھی دور رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ویسے تو بکثرت حدیثیں ہیں جو اس کی اہمیت کو جو ہے بیان کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین من قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین۔ فرمایا کہ جو شخص رات کو کھڑا ہوتا ہے 10 آیات پڑھتا ہے تو فرمایا کہ وہ غافلین میں سے نہیں ہے، یعنی رات کو کھڑے ہو کر کے عبادت کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو فرمایا اسی طرح جو ہے وہ جو 100 پڑھتا ہے تو فرمایا وہ قانتین میں سے، یعنی جو اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکنے والا، اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہے اسی میں سے۔ اور پھر فرمایا جو 1000 پڑھتا ہے تو وہ مقنطرین میں سے جو ہے لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب پانے والے ہیں۔ الغرض باقی اس کے علاوہ جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا رات کا قیام کرنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتی تھی، تو میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم بڑھتے ہیں اسی نماز تراویح کی طرف۔ نماز تراویح کی جو ہے کیا اہمیت ہے، نماز تراویح کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے، آپ نے 3 راتیں جو ہے قیام فرمایا، اور پھر جو ہے صحابہ اور رضوان المجمعین کا طریقہ اور سنت بھی ہے، اور پھر اس کی برکات یہ ملتی ہیں کہ انسان کے سارے گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک نفلی عبادت ہے پھر اس کا ترک کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا بڑا المیہ ہے، یعنی نماز ہے اور وہ نماز ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، صحابہ نے ادا کیا، پھر رات کا قیام ہے، رات کی عبادات ہے، اور جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث مقدسہ میں بھی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے لوگ پھر اسے اہمیت نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اتنی عظیم عبادت ہونے کے باوجود جو ہے لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی تھوڑی پڑھی، کبھی 8 رکعتیں پڑھی، تو یہ نقصان دہ والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، آپ نماز تراویح باقاعدگی سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اور جذبے کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن سن کر کے اور اپنے اوپر کیفیت طاری کر کے، تاکہ جب ماہ رمضان مکمل ہو 30 راتیں بن جاتی ہیں، 29 یا 30 راتوں کا پورا قرآن سننا، پھر کئی رکوع، کئی سجدے، کئی قیام، کئی تشہد، کئی تسبیحات، اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں جو آپ جمع کریں گے، اور اس چیز کا احساس تو تب ہوگا کہ جب آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور نامہ اعمال میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز تراویح بھی شامل ہوگی۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، بس ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، فرض تو ہم پڑھ لیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، واجب چھوڑ دیتے ہیں، جو واجب ہے تو سنت کے درجے میں ہے، نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کے ہم ذہن میں اپنے خاکے بناتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے فائدہ کی بجائے نقصان ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رات کا قیام نماز تراویح صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔